بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کی جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے، عزتیں عطا کرنے والا، زندگی اور موت کا مالک ہے، ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی محترم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہماری گفتگو ہے اذیت رسانی کی حرمت اور ہماری حالت کیا ہے۔ انسان دنیا میں آتے ہوئے بھی تنہا ہوتا ہے اور یہاں سے جاتے ہوئے بھی اکیلا ہی ہوتا ہے، تاہم پیدائش اور وفات کے درمیان اس کا مختلف افراد کے ساتھ تعلق رہتا ہے، جس کے دنیا اور آخرت میں نتائج اور ثمرات بھی ہوتی ہیں۔ بعض افراد کا دوسرے افراد کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق اتنا حسین ہوتا ہے کہ متعلقین اس کو اپنے لیے باعث رحمت اور باعث راحت سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو دیکھتے رہنے کا، سنتے رہنے کا، ان کے پاس بیٹھے رہنے کا جی چاہتا ہے۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہرتے ہیں۔ سنا ہے درد کی گاہک ہے چشم ناز اس کی، سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کر دیکھتے ہیں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ تو کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کی گفتگو کا انداز انسان کے ٹوٹے ہوئے دل کا مرہم ہوتا ہے، تو ایسے افراد دنیا اور آخرت میں راحت اور بخشش کا سبب بنتے ہیں۔ اور کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا میل جول دوسرے لوگوں کے لیے انتہائی اذیت اور مصیبت کا باعث بنتا ہے، اور کئی مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا میں ذلت اور آخرت میں رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو بندہ مومن کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اس کو اپنی لائف کس طرح گزارنی چاہیے، اور اس کا اعمال کردار کیسے ہونے چاہیے، تو اس اعتبار سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ گفتگو جب کرے تو ایسے ہو کہ بولے تو خوبصورت اتنے الفاظ ہوں کہ وہ زخمی دلوں کے مرہم بن جائیں، اور اس کے پاس کوئی جو بیٹھے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کی ڈھارس بند جائے، اس کے تبسم سے غم زدوں کے لبوں پر مسکراہٹ آ جائے۔ اسی طرح اس کے پاس رفاقت حاصل کرنے والے کا قلب وہ منور ہو جائے اور اطمینان کی طرف چلا جائے۔ تو یہ انداز ایک مومن کا ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو اذیت نہ دے۔ دینی تہذیب اور اچھے ماحول میں نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی کی ایک تعداد ہے کہ جو دوسروں کو تکلیف دینے میں کسر نہیں چھوڑتے یا تکلیف دینے کا سبب بنتے ہیں، اور بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسلمان بھائیوں کو اذیت دیتی ہیں اور ان کو احساس تک نہیں ہوتا، اور کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسرے مسلمان بھائیوں کو بچانا چاہتے ہیں لیکن کم علمی کی وجہ سے وہ بچا نہیں پاتے بلکہ وہ اذیت کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایک انداز اسلام نے بتایا ہے کہ وہ کس طرح اپنی لہجوں کو رکھنا ہے اور کس طرح اپنی زندگی
کو گزارنا ہے اور کس طرح انسانی کے ساتھ محبت اور پیار کا انداز اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 کے اندر ارشاد فرمایا کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو مومن مرد یعنی مرد اور عورت کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، بغیر مکتسب، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی شرعی عذر کے، فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، پس انہوں نے بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ کسی کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی شرعی عذر کے کسی کو بھی کوئی تنگ کرتا ہے، اذیت دیتا ہے، چاہے وہ دھوکے کی شکل میں ہو، چاہے وہ اس کو مارنے کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، تو وہ بڑا گناہ کرتا ہے، بڑا گناہ کرتا ہے۔ تو اس طرح ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایسا عمل جو انسان کو تکلیف دینے کا سبب بنے تو اس سے محفوظ رہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک کسی کو اذیت دینا بڑا سبب بنتا ہے گناہ کا۔ تو اس کے لحاظ سے دوسروں کو اذیت پہنچانے کے اعتبار سے مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر الفاظ کی ادائیگی کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، اسی طرح ایسا لہجہ جس کے انداز سے دوسرے بندے کو اذیت و تکلیف ہو، اور اسی طرح دکھ پہنچانے والا عمل، کوئی بھی ایسا عمل جو انسان کا ایکٹ ہو، اس کا ذاتی عمل ہو اور اس سے کسی اور کو تکلیف ہو۔ اگر ہم دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جامع ترمذی کے اندر، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے کہ اذیت کے حوالے سے ملعون من ضار مؤمنا او مکر بہ، جو کسی کو شرعی عذر کے بغیر، یعنی اس کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو شرعاً ہو، جیسے کہ اگر کسی نے گناہ کیا ہے اور وہ شریعت کے دائرے میں آیا تو وہ تو ایک سزا کے طور پر ہے، لیکن بغیر کسی نے کوئی کام بھی نہیں کیا اور اس کو کسی نے کوئی مار دیا ہے یا کوئی تکلیف پہنچائی ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ دنیا کا ملعون ترین شخص ہے، یعنی اسے کوئی بھلائی حاصل نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ جو شخص کسی کو اذیت دیتا ہے، چاہے وہ کسی اعتبار سے بھی ہو، وہ انسان ملعون کہلاتا ہے۔ ایک مسلمان کی عظمت اور رفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بلند رکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبہ تیری بڑی عظمت ہے، لیکن ایک مومن کا خون اور وہ مومن کا دل تجھ سے بھی بڑا افضل ہے، بڑا مقام ہے۔ ہمارا دین اسلام انسان تو انسان بلکہ جانوروں کے ساتھ رحم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جانوروں کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آؤ، ان کے اوپر شفقت کرو، ان کو اذیت اور تکلیف نہ دو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ملتی ہے جانوروں کے ساتھ رحم کرنے کے حوالے سے، فرمایا کہ فداخل حائطا لرجل من الانصار فاذا جملا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ انصار کے ایک باغ میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک اونٹ بندھا ہوا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کس کا اونٹ ہے، یہ کس کا اونٹ ہے؟ تو ایک انصاری حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ میرا اونٹ ہے۔ تو آپ نے فرمایا خدا کا خوف کرو جانوروں کے حوالے سے۔ کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا کہ اس اونٹ نے مجھے شکایت کی ہے تمہاری کہ یہ بوجھ زیادہ ڈالتا ہے اور خوراک کم دیتا ہے، تو یہ کام نہ کیا کرو، بوجھ اتنا ہی ڈالو جتنی اس کو اٹھانے کی شقت ہے اور اس کو کھانا کھلاؤ تاکہ یہ سیر ہو سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں جانوروں سے محبت اور شفقت اور رحم دلی کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ اگر انسان کو اذیت دی جائے تو وہ کتنا بڑا گناہ ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں دوسروں کو اذیت دے رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو تکلیف دینے کا سبب بن رہے ہیں۔ انسان کے بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے اختیاری ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر انسان کے پاس وقت میسر ہے، اگر وہ چاہے تو اس کو فضول کاموں میں اور نافرمانی میں گزار سکتا ہے، اور اگر فضول کاموں میں اور نافرمانی میں گزارے گا
تو وہ کل روز محشر روز حساب پشیمان ہوگا، اور اگر وہ وقت جو اس کو میسر ہے وہ اس کو اللہ کی فرما برداری میں اور اچھے اعمال کرنے میں گزار دے گا تو یقیناً اس کو بڑی مسرت اور خوشی اور کامیابی ملے گی۔ ابو عبیدہ بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 2524 نمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 افراد کو آپس میں بھائی بنایا، یعنی ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں تشریف لائے اور بھائی بنائے تھے، اسی طرح 2 افراد کو بھائی بنایا، ان میں سے ایک کسی غزوہ کے اندر شہید ہو گیا اور دوسرا 1 ہفتے کے بعد وفات پا گیا۔ ہم نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کے لیے جب دعائے خیر کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما قلتم، تم نے کیا کہا اس بھائی کے حوالے سے، کیا دعا کی ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ دعا کی ہے کہ اس کو بھی اپنے اس بھائی کے ساتھ ملا دے، جس طرح دنیا میں یہ بھائی تھا تو وہ جنت میں بھی ایک دوسرے کا بھائی بن جائے اور اکٹھے داخل ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ، تو جو اس نے 1 ہفتہ نمازیں ادا کی ہیں، صَوْمَهُ بَعْدَ صَوْمِهِ، اور جو اس نے روزے رکھے ہیں، اور شَكَّ شُعْبَةُ فِي صَوْمِهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ، یہ جو 1 ہفتہ یعنی کہ اپنے بھائی کے بعد اس کو 1 ہفتہ جو زندگی ملی ہے میسر ہوئی ہے، اس کے اندر جو اس نے اعمال کیے ہیں اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ان کے نزدیک یہ بات ذہن نشین تھی کہ ایک شہید کا بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے، بڑا مقام ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ عمل جو ہے وہ شہید کے مرتبے سے کم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ یہ اس نے جو 1 ہفتہ عبادت کی ہے تو اس کا اور وہ شہید ہونے والے بھائی کا آپس میں اتنا بڑا فرق ہے جیسے زمین و آسمان کا ہے۔ اب یہاں بھی ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیے کہ جو صحابی طبی موت ایک انتقال کر گیا ہے، وصال پا گیا ہے، وہ حقیقتاً بھی اپنے دل میں شہادت کی تمنا رکھتا تھا، یعنی کہ شہادت سے بڑھ کر عمل ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں لڑنے کا موقع آ گیا ہے اور واجب ہو گئی ہے، فرض ہو گئی ہے جہاد، تو اس وقت عمل سے زیادہ عملی طور پر جہاد کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بات واضح لگتی ہے کہ ایک وقت کو ضائع کرنے کی جو اذیت ہوتی ہے، مثال کے طور پر ہم کیا کرتے ہیں، ہماری شادی بیاہ ہوتی ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، ہم نے جو ٹائم مقرر کیا ہوتا ہے اس کے مطابق ہم اپنی تقریبات کو ادا ہی نہیں کرتے، اور بہت سارے لوگ جب آتے ہیں تو وہ اپنے ٹائم کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ ایک مقرر وقت کے اوپر اگر کاربند نہیں ہو سکتے تو وہ وقت دیا جائے تاکہ لوگوں کا وقت ضائع نہ ہو۔ تو اس اعتبار سے بھی ہم لوگوں کو ان کے وقت ضائع کر کے ان کو اذیت دیتے ہیں اور ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ جس شخص کو اپنی لمحات کی عزت نہیں ہے، قدر نہیں ہے، اسی طرح وہ دوسرے کے بھی وقت کو قدر نہیں کرے گا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو فضول، جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کو کوئی کام نہیں ہوتا، وہ لوگوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں ان سے باتیں کرنے کے لیے اور ان کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے۔ تو اس اعتبار سے ایک بات یہ ہے کہ اذیت بطور وقت کو ضائع کرنے کے اعتبار سے ہے کہ کسی کے وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ اسی طرح راستوں کو بند کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعزل الاعضاء عن طریق المسلمین، کہ جس شخص نے مسلمانوں کے رستے کو صاف کیا، یعنی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تکلیف دہ چیز رستے سے ہٹا دی ہے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو آج ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں رستہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ رستے کے ذریعے سے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، یعنی سفر کرتا ہے۔ اگر رستے میں پرابلم آئے، کوئی چیز ہے جو آڑ والی ہے، تو وہ انسان کو اذیت دیتی ہے اور اس کی مشکلات کا اضافہ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں یہ بھی پیغام ہے کہ رستوں کو بند کرنا یا رستوں کے اندر ایسی چیز کھڑی کر دینا جو لوگوں کو تکلیف دے، تو یہ بھی اللہ کے پیارے حبیب نے منع فرمایا ہے۔
اس کے ذریعے سے بھی کسی کو اذیت و تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی کو اذیت دینا اس کے ذاتی معاملات کے اندر، ہر ایک کے کوئی نہ کوئی ذاتی معاملات ہوتی ہیں اور نجی معاملات ہوتی ہیں، اس کے اندر مداخلت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا ہے، جیسا کہ گھریلو معاملات ہیں، کھانے پینے کے معاملات ہیں، اسی طرح معاشی معاملات ہیں، تو یہ کسی سے پوچھنے نہیں چاہیے، اس سے انسان کو اذیت ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان آزاد بھی ہے، جو ذاتی معاملات کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، تو اس کے اندر انٹرفیئر کرنا، اس کے ذریعے سے بہت سارے گھر تباہ بھی ہوئے ہیں، بہت سارے گھر برباد ہوئے ہیں، اور تعلق کے اندر قطع تعلقیاں پیدا ہوئی ہیں، شدید نفرتیں پیدا ہوتی ہیں جب کوئی بندہ کسی کے معاملات، ذاتی معاملات میں انٹرفیئر کرتا ہے، یعنی مداخلت کرتا ہے۔ تو شریعت اسلامی نے اس کو سختی سے منع فرمایا ہے، بلکہ یہاں پہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ کسی کی ٹو نہ کرو، کسی کا ذاتی عمل ہے، کوئی ذاتی معاملات ہے تو اس کے اندر تم ٹو نہ کرو، بلکہ تم اس سے دور رہو۔ ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے، اگر تمہارے ذاتی معاملات میں کوئی ٹو کرے یا اس کے بارے میں کوئی پوچھے تو تمہیں برا لگے گا، کیونکہ تمہارا نجی معاملہ ہے۔ تو نجی معاملہ کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی کسی کی ٹو کرے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی بندہ اگر کوئی اپنی نجی معاملات کے حوالے سے لوگوں کو بتاتا ہے، مثال کے طور پر اپنے گھر کی باتوں کو، اور وہ باتیں جو ازواج کے اندر ہوتی ہیں وہ اگر کہ لوگوں کو بتاتا ہے، تو فرمایا کہ وہ بندہ درست نہیں ہے، بہت غلیظ بندہ ہے، بلکہ اس کے بارے میں دیوس کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کو اذیت نہ دی جائے۔ اسی طرح دلی اذیت دی جاتی ہے بعض معاملات کے حوالے سے، اسی طرح پڑوسیوں کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ اگر تمہاری عبادات اس وقت قبول ہوگی اگر تمہارا پڑوسی تمہارے شر سے محفوظ ہے، یعنی تمہاری کوئی عمل سے اس کو اذیت نہ ہو۔ یہاں تک میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم نے گھر میں کھانا پکایا ہے اور اس کی خوشبو ساتھ والے پڑوسی کی طرف چلی گئی ہے، تو اگر تم اس کو کھانا نہیں دے رہے تو تم اس کو اذیت دے رہے ہو، یا پھر کھانا اس وقت بناؤ جب وہ سوئے ہوئے ہوں، یا پھر اس کھانے میں سے وہ کچھ حصہ اپنے پڑوسی کو دو تاکہ وہ اس کو تناول کرے اور اس کو تیرے کھانے کی خوشبو سے اذیت نہ ہو۔ اسی طرح بہت سارے اور بھی امور ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے، عرض کریں گے کہ ہمیں ہر وہ کام کرنے سے محفوظ فرمائے جس سے ہم دوسروں کو تکلیف اور اذیت دینے کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔